بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کریں گے جو ہر ماں باپ کے دل میں اٹھتا ہے۔ آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کریں گے جو ہر ماں باپ کے دل میں اٹھتا ہے۔ سی پی والے بچے، سیریبرل پالسی والے بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ سی پی بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ سیریبرل پالسی والے بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ، بڑا ہی اہم سوال ہے۔ اس کے اوپر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارا یہ ایک موضوع ہے آج کا۔ یہ سوال درد دیتا ہے، اور بہت زیادہ درد دیتا ہے، اور گہرا درد دیتا ہے۔ ہر سوال آنسو لاتا ہے، لیکن آج ہم اس سوال کا جواب نہیں بلکہ اس کے پیچھے چھپی حکمت تلاش کریں گے۔ آج ہم کیا کریں گے؟ اس سوال کا جواب نہیں دیں گے بلکہ اس کے پیچھے چھپی ہوئی حکمت تلاش کریں گے کہ اس کے پیچھے چھپی ہوئی حکمت کیا ہے۔ کیونکہ ہر بچہ، چاہے وہ چل سکے یا نہ چل سکے، ہر بچہ چاہے وہ چل سکے یا نہ چل سکے، اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اللہ کی طرف سے ایک گفٹ ہے، اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ ہر بچہ خالق کے لکھے ہوئے ایک خاص قصے کے ساتھ دنیا میں آتا ہے۔ جو بھی بچہ دنیا میں آتا ہے نا، اس کی پوری ہسٹری اللہ کے پاس لکھی ہوتی ہے، اور یہ اللہ کا ایک انعام بھی ہوتا ہے، اور اس کی پوری کہانی بھی ہوتی ہے کہ اللہ نے اس کی تقدیر لکھی ہوتی ہے۔ یہ تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، تو اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہوتی ہے۔ کوئی جسم کسی حرکت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور کوئی روح کی حرکت سکھانے کے لیے۔ کوئی جسم تو جو ہے وہ حرکت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کے تمام اعضاء، تمام جسم حرکت کرتا ہے پراپر طریقے سے، بالکل اوریجنل طریقے سے، صحیح طریقے سے حرکت کرتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، بولتا ہے، سارے کام اپنے پراپر طریقے سے کرتا ہے۔ لیکن کوئی روح کی حرکت سکھانے کے لیے آتے ہیں، کوئی روح کو حرکت دینے کے لیے آتے ہیں، روح کو کچھ سکھانے کے لیے آتے ہیں، روح کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ تو سیریبرل پالسی ایک لفظ جو ہمیں خوف دلاتا ہے۔ سیریبرل پالسی، سی پی بچہ جو ہوتا ہے، یا سی پی چیز جو ہوتی ہے، ایک لفظ جو ہمیں خوف دلاتا ہے، مگر در حقیقت یہ حکمت کا پیغام ہے۔ اصل میں یہ حکمت کا، خدا کا ایک پیغام ہے۔ اس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم میڈیکل وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یا ایک سائنسی وجوہات بتاتا ہوں کہ ایسے بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ تھوڑی سی ہم پہلے سائنسی وجوہات پہ یا میڈیکل وجہ پہ یا کاز پہ جو ہے بات کر لیتے ہیں، پھر ہم آگے مزید بڑھیں گے۔ اور یہ جو میڈیکل وجوہات میں آپ کو بتاؤں گا یا سائنسی وجوہات بتاؤں گا، اس کے اوپر بھی ہم الگ الگ ایک ایک ٹاپک پہ بات کریں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ کچھ مزید اس کے اوپر ویڈیو بنائیں گے، ان کے اوپر کھل کے بات کریں گے سب ٹاپک کے اوپر، لیکن آج چیدہ باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے سائنس کیا کہتی ہے؟ سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ سائنس کیا کہتی ہے اس حوالے سے۔ سیریبرل پالسی، سی پی، دماغ کی ایک ایسی حالت ہے جو بچے کی پیدائش سے پہلے، یعنی بچے کی جب پیدائش ہوتی ہے، ڈیلیوری ہوتی ہے، اس سے پہلے، دوران پیدائش یعنی ڈیلیوری کے دوران، یا پیدائش کے فوراً بعد، یعنی پہلے جو 14 دن ہوتے ہیں پیدائش کے، ان دنوں میں بھی یہ وجوہات بن سکتی ہیں، ہو سکتی ہیں، اور ان سے بچہ ایسا پیدا ہو سکتا ہے، سی پی ہو سکتا ہے، سیریبرل پالسی ہو سکتی ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ ماں کے پیٹ میں آکسیجن کی کمی، نمبر ایک۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ وجوہات کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں آکسیجن کی کمی، قبل از وقت پیدائش، جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں ڈاکٹر اپنے پیسوں کے لیے مریض کو اتنا ڈرا دیتے ہیں کہ وقت سے پہلے آپریٹ کر دیتے ہیں کہ کہیں کسی اور کے پاس نہ چلا جائے، یا اس کی نارمل ڈیلیوری نہ ہو جائے۔ یہ بہت بڑی کاز ہے، بہت بڑی ریزن ہے، بہت بڑا ہمارے معاشرے کے اندر مسئلہ ہے۔ اس وقت ہمارا ایک ہی ایم ہے، ایک مقصد ہے، ایک ہی مشن ہے، پیسہ۔
ڈالر پیسہ، ڈالر پیسہ۔ اس کے لیے ہم انسانیت کو بھی بھول گئے، ہم خدا کو بھی بھول گئے، ہم رسول کو بھی بھول گئے، ہم اپنے ایمان کو بھی بھول گئے، سب چیزوں کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ سب سے پہلے رکھا ہوا ہے پیسہ، ڈالر۔ وہ کیسے کمانا ہے؟ اس کے لیے لوگوں کو ڈرانا ہے، ڈرا کے ہم نے ان کے غلط کام کرنے ہیں، غلط کام کر کے ہم نے پیسہ کمانا ہے۔ انفیکشن یا بخار، اس کے بعد ہے انفیکشن یا بخار۔ ماں کو بہت زیادہ کوئی سویئر قسم کا انفیکشن ہو گیا ہو، یا بخار ہو گیا ہو، یا بچے کو کوئی سویئر قسم کا انفیکشن ہو گیا ہو، یا بخار ہو گیا ہو، تو یہ بھی وجوہات یا کاز بن سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے جینیاتی مسائل، بہت کم ہوتے ہیں یہ، جیسے دادا دادی سے، نانا نانی سے، خاندانی بیماریوں میں، جیسے کسی کو کینسر، ٹی بی، دمہ، بلڈ پریشر، گردوں کے مسائل، اس طرح کے مسائل ہوں تو شکل چینج کر کے وہ آ جاتے ہیں۔ پیدائش کے وقت دماغ کو چوٹ لگنا، جب ڈلیوری ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت دماغ کے اندر اگر چوٹ لگ جائے، دماغ کو چوٹ لگ جائے، سر کو چوٹ لگ جائے، ڈاکٹر کی غفلت سے، جو جیسے پرانے وقتوں میں دائیاں ہوتی تھیں ان کی غفلت کی وجہ سے۔ لیکن دوستو، یہ صرف جسم کی بات ہے، یہ جو ابھی ہم نے اوپر بتایا ہے یہ جسم کی بات ہے۔ ان کے اوپر ہم مزید ڈسکس کریں گے، الگ الگ ٹاپک کے اوپر الگ الگ ویڈیو کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ ان کو سمجھیں گے، پڑھیں گے۔ لیکن ابھی ہم نے روح کے اوپر بھی کچھ باتیں کرنی ہیں، روح جو ہے وہ ابھی باقی ہے، اس کے اوپر بھی کچھ باتیں کر لیں تاکہ اچھی طرح ہمیں ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں۔ یہ پیدائش سے پہلے، پیدائش کے وقت یا بعد میں بھی ہو سکتا ہے، کبھی آکسیجن کی کمی، انفیکشن یا جھٹکے کی وجہ سے، اور کبھی صرف تقدیر، کبھی صرف تقدیر ہوتی ہے، قسمت ہوتی ہے۔ جیسے پہلے ہم نے بتایا کہ وہ روح جو ہے وہ اپنی ایک، اس کی ایک کہانی ہوتی ہے، قدرت نے لکھی ہوتی ہے، جو انسان کو اللہ جب دنیا کے اندر بھیجتا ہے تو اس کی ایک پوری کہانی بھی لکھ دیتا ہے کہ اس نے کیسے کیسے زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ اس حوالے سے بھی ہم کچھ بات کرتے ہیں تاکہ والدین کے دلوں میں صبر، محبت اور احساس جاگے۔ اب ہم روحانی پہلو کے اوپر کچھ باتیں کرتے ہیں، روحانی پہلو سے بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، اللہ نے یہ کیوں چنا؟ اللہ نے یہ کیوں چنا؟ کیوں اس بچے کو، اس ماں کو، اس باپ کو یہ امتحان دیا؟ اللہ جل جلالہ نے، اللہ رب العزت نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں اس بچے کو چنا؟ کیوں اس ماں کو چنا؟ کیوں اس باپ کو چنا؟ ان کو امتحان دیا۔ ایک حدیث یاد آتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے۔ جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے، کسی انسان سے محبت کرتا ہے، کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزماتا ہے۔ اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، لفظ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں لیکن مفہوم سمجھانے کے لیے یہ باتیں کی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں جو بھی کمی کوتاہی ہو اس کو معاف کرے، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، ان کی مسکراہٹ میں جنت کی خوشبو ہوتی ہے، ان کے ماں کا صبر فرشتوں کے پروں سے بھی بلند ہوتا ہے۔ ایک ماں نے مجھے بتایا میرا بیٹا بول نہیں سکتا، لیکن جب وہ میری آنکھوں میں دیکھتا ہے مجھے لگتا ہے وہ کہہ رہا ہے، ماں تم جنت کی راہوں پر ہو، ماں تم جنت کی راہوں پر ہو، اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کچھ نقصان اور دکھ کے ذریعے۔ جہاں اللہ کہہ رہا ہے، جہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ خود فرما رہا ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے، اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کچھ نقصان اور دکھ کے ذریعے، مگر خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، مگر خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ ہر خاص بچہ بوجھ نہیں ہوتا، امانت ہے۔ ایک دروازہ ہے جس سے والدین روحانی بلندی پاتے ہیں۔ تو اس میں ایک حدیث میں نے بیان کی، ایک قرآن پاک کی آیت بھی بیان کی، تو اس میں کچھ ترجمے کے اندر کمی بھی ہو سکتی ہے، زیادتی بھی ہو سکتی ہے، اللہ معاف کرے اس کو۔ تو 100% میں نہیں یہ کہہ سکتا کہ بالکل وہی چیزیں جو اللہ نے فرمائی ہیں، کچھ اوپر نیچے معنی ہو سکتے ہیں، تو اس کی میں اللہ سے پہلے ہی معافی مانگ لیتا ہوں۔ اب حقیقی کہانیاں کیا ہیں؟ آئیے ہم تھوڑی سی حقیقی کہانیوں کے اوپر بھی نظر ڈالتے ہیں۔ آئیے ملیے عائشہ سے، جو 5 سال کی ہے، یہ ویل چیئر پر بیٹھی ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے، پہلے میں روتی تھی اب میں شکر ادا کرتی ہوں۔ پہلے کیا؟ میں روتی تھی اب میں شکر ادا کرتی ہوں، کیونکہ عائشہ نے مجھے سکھایا زندگی چلنے میں نہیں محبت بانٹنے میں ہے۔
زندگی جو ہے وہ چلنے پھرنے میں نہیں ہے، زندگی محبت بانٹنے میں ہے، پیار بانٹنے میں ہے، محبت کرنے میں ہے۔ اور احمد جو 8 سال کا ہے، ہاتھ ہلانے میں مشکل ہوتی ہے، ہاتھ نہیں ہلا سکتا وہ، لیکن جب وہ دعا مانگتا ہے اس کی آواز میں ایسی مٹھاس ہوتی ہے کہ پوری بستی رک کر سنتی ہے۔ کتنا بڑا پیغام ہے، کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے۔ تو یہ اللہ کا ایک امتحان بھی ہے، تو اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی تقدیر بھی ہے، تو اس کے اوپر ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پیغام ہے میرا والدین سے، یعنی پیغام برائے والدین، والدین کے لیے جن کے پاس ایسے بچے ہیں ان کے لیے ایک پیغام ہے۔ دل سے دل تک کی بات کرتا ہوں، اگر آپ بھی ایسی ماں یا ایسا باپ ہے، اگر آپ بھی ایسی ماں یا ایسا باپ ہیں تو سنیے، یہ آپ کی غلطی نہیں ہے، یہ اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں، یہ اللہ کا پلان ہے، اللہ کا منصوبہ ہے، اللہ کی حکمت ہے۔ آپ اکیلے نہیں، لاکھوں ماں باپ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کوئی اکیلے نہیں ہیں اس دنیا میں، اس کے اندر، اس امتحان کے اندر لاکھوں ایسے ماں باپ ہیں جو اس امتحان میں شامل ہیں۔ تھراپی، ڈاکٹر، سپورٹ گروپ، یہ سب ضروری ہیں، لیکن سب سے بڑی تھراپی محبت ہے۔ سب سے بڑی تھراپی کیا ہے؟ محبت ہے، پیار ہے، شفقت ہے۔ ہر دن اپنے بچے کو گلے لگائیں، ہر روز اپنے بچے کو آپ اٹھا کے اپنے گلے کے ساتھ لگائیں، اسے بتائیں تم میرے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت مخلوق ہو، تم میرے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت مخلوق ہو۔ ہومیوپیتھک، نیچروپیتھک اور فزیوتھراپی کے ذریعے روز معجزے ہوتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، جہاں سے چاہتا ہے، جس دعا سے چاہتا ہے وہاں سے شفا دیتا ہے، اس ڈاکٹر کے ہاتھ سے، اس حکیم کے ہاتھ سے، اس فزیوتھراپی کے ہاتھ سے، اس دعا سے وہاں تک پہنچنے کے لیے راستے بھی اللہ تعالیٰ خود بنا دیتا ہے۔ وہاں نہ تو ہمارے ہاتھ میں شفا ہے، نہ ہماری دعائیوں میں شفا ہے، شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب وہ چاہتا ہے، جہاں سے چاہتا ہے، جس کے ہاتھ سے چاہتا ہے، جس کی دعا سے چاہتا ہے، شفا دے دیتا ہے۔ اب سماج کے لیے، لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے، اور آپ سب دوست جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ایک خاص پیغام ہے۔ اگلی بار جب آپ کسی سپی بچے کو دیکھیں، مت کہیں اے بھائی کیا ہوا، بس مسکرائیں، اس کے والدین کو کہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی پیارا، بہت ہی اچھا، بہت ہی اعلیٰ بچہ ہے۔ ایک مسکراہٹ، ایک لفظ، ایک حوصلہ کسی ماں کا دن بنا سکتا ہے، ماں کے دل میں محبت ڈال سکتا ہے، ماں کی پوری تھکن دور کر سکتا ہے، ماں کی حوصلہ افزائی کر سکتا ہے، ماں کو ایک نئی زندگی دے سکتا ہے، تو بہت بڑا انعام ہے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے انعام رکھے ہیں۔ تو دوستو، سی پی بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ سی پی بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں، یہی ہمارا پہلا سوال تھا۔ کیونکہ اللہ کو ان سے محبت ہے۔ کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کو ان سے محبت ہے، کیونکہ وہ ہمیں سکھانے آتے ہیں، ہمیں بتلانے آتے ہیں کہ کمزوری نہیں، کہ کمزوری نہیں، محبت سب سے بڑی طاقت ہے۔ سیریبرل پالسی سزا نہیں، ایک کیفیت ہے۔ سیریبرل پالسی کوئی سزا نہیں ہے، یہ ایک کیفیت ہے۔ دماغ کے سگنل جسم تک پورے نہیں پہنچ سکتے۔ اصل جو ریزن ہے، اصل جو وجہ ہے، اصل جو سبب ہے وہ یہ ہے، دماغ کے جو سگنل ہیں، دماغ کا جو پیغام ہے جسم تک پورے طریقے سے، پورے انداز سے، اچھے طریقے سے نہیں پہنچ پاتا یا نہیں پہنچ پاتے، لیکن روح وہ تو مکمل ہے، پاک ہے اور محفوظ رہتی ہے۔ روح جو ہے اس کی وہ مکمل بھی ہے، پاک بھی ہے اور محفوظ بھی رہتی ہے۔ فاسٹ ہیل ہومیوپیتھک کلینک میں ہم بیماری نہیں، امکان دیکھتے ہیں، وجہ دیکھتے ہیں، سبب دیکھتے ہیں۔ فاسٹ ہیل ہومیوپیتھک کلینک پہ کیا ہوتا ہے؟ ہم بیماری کو نہیں دیکھتے کہ اس کو کینسر ہے، اس کو ٹی بی ہے، اس کو سیریبرل پالسی ہے، اس کو جناب کڈنی فیلئر ہے، اس کو جناب اعلیٰ یورک ایسڈ ہے۔ نہیں 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 نہیں، بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بلکہ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کاز کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، یہ کیوں پیدا ہوا ہے، اس کے پیچھے کیا چیز ہے، اس کے پیچھے کچھ خاص چیزیں ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں، امکان کو دیکھتے ہیں، وجہ کو دیکھتے ہیں۔ ہم
ٹوٹا ہوا جسم نہیں بلکہ رب کا پیغام دیکھتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ٹوٹا ہوا جسم نہیں دیکھتے، ہم رب کا پیغام دیکھتے ہیں، اللہ کا حکم دیکھتے ہیں جو کہتا ہے سمجھو، محسوس کرو اور شفا دو۔ جو کہتا ہے سمجھو، سمجھو، اس کو سنو، اس کو دیکھو، اس کو محسوس کرو، اس سے محبت کرو، اس سے پیار کرو اور شفا دو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں لکھیں اللہ ہم سب کے بچوں کو سلامت رکھے۔ انہیں مزدور کہنا بند کر دیں۔ آج کے بعد ایک میرا پیغام ہے تمام والدین سے، تمام عوام سے، تمام عوام الناس سے، تمام لوگوں سے، مجھ سے، ہم سب سے، کہ ان بچوں کو مزدور کہنا بند کر دیں، ان کو مزدور مت کہیں۔ یہ مخصوص برکت والے بچے ہیں جو ہمیں یاد دلاتے ہیں کمال حرکت میں نہیں، کمال حرکت میں نہیں ہے، ان کے چلنے پھرنے میں کمال نہیں ہے، کمال مقصد میں ہے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔ تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریے گا اور کمنٹ میں بھی بتائیے گا۔ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔